رمضان میں ذکر کی فضیلت۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ تاجدار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم نشان ہے کہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالی سے مانگنے والا محروم نہیں جاتا۔ اس مہینے میں مانگنے والا، اللہ عز و جل سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک کے اندر ذکر اللہ کرنے چاہیے، اور ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کے معافی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، ایسی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے اس بارگاہ میں ایسی دعائیں مانگنی چاہیے کہ رمضان مبارک کے اندر کوئی بندہ بھی اللہ عز و جل سے مانگنے والا کوئی شخص محروم نہیں جاتا رمضان مبارک کے اندر، اور ذکر اللہ کرنے والے کو رمضان مبارک کے اندر بخش دیا جاتا ہے، یعنی رمضان کی مبارک کے اندر ذکر اللہ کرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنت و برا اجتماع اور ذکر اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ سنت و برے اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع از ابتدائے تا انتہا ذکر اللہ عز و جل ہی پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ تلاوت، نعت شریف، سنت و برا بیان، دعا اور صلاۃ و سلام وغیرہ سب ذکر اللہ عز و جل میں داخل ہے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات کی برکات کی ایک مدنی بہار ملاحظہ ہو۔ چنانچہ مرکز الاولیاء لاہور کا ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار عرض کرتا ہوں۔ غالباً 2003 کی بات ہے، ایک اسلامی بھائی نے انہیں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنت و برے اجتماع صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں شرکت کی دعوت عنایت فرمائی۔ انہوں نے عرض کی، میں 6 بیٹوں کے باپ ہوں۔ میرے گھر میں پھر ولادت متوقع ہے۔ دعا فرمائیے کہ اب کی بار نرینہ اولاد نرینہ ہو۔ اس اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، حج کے بعد تعداد کے لحاظ سے عاشقان رسول کے سب سے بڑے اجتماع ملتان شریف میں آ کر دعا مانگیے، نہ جانے کس کی صدقے بیڑا پار ہو جائے۔ اس کے بعد ان کے دل کو لگ گئی اور وہ سنتوں بھرے اجتماع ملتان شریف میں حاضر ہو گئے۔ وہاں کے روح و پرور مناظر کا بیان کرنے والے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ انہیں زندگی میں پہلی بار ایک زبردست روحانی سکون نصیب ہوا۔ الحمدللہ عز و جل سنت و بھرے اجتماعات کے چند ہی روز کے بعد اللہ عز و جل نے انہیں چاند سا مدنی منع عطا فرمایا۔ گھر والوں کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ الحمدللہ عز و جل وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے انہیں مزید ایک اور مدنی منع سے بھی نواز دیا۔ الحمدللہ عز و جل انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت کی سعادت بھی ملی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور آپ سب کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔